السادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سب سے پہلے عقیدتوں اور محبتوں کے اس شہر جبل پور میں آپ تمامی خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو ماہ ربیع النور کی بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ ماہ مبارک سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ کل پہلی تاریخ تھی، آج دوسری تاریخ ربیع النور کی۔ عاشقوں کا یہ ہجوم بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر یہ محبت رکھتے ہیں۔ بلکہ جبل پور کے اس میدان میں داخل ہونے کے بعد رات کی یہ بھینی بھینی سہانی ٹھنڈی ہواؤں میں، معطر خوشبوؤں میں، جبکہ ربیع النور کا پاک مہینہ چل رہا ہے، اس مجلس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ اس مجلس میں اور اس موسم کو دیکھ کر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسہ پاک کو حضور کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ماہ ربیع النور آتے ہی لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں خوشیوں میں، اور کچھ کی کڑنے لگتی ہیں۔ ربیع الاول ایک ایسا پاکیزہ مہینہ ہے جو ہمارے درمیان فرق بھی پیدا کر دیتا ہے۔ نور والے کتنے ہیں، اندھیرے والے کتنے ہیں، ربیع الاول بتا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر اسی لیے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، اس سے قبل بھی میں نے کہا تھا، بہت لوگ دلیل پوچھتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل محبت کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ حالات کا مشاہدہ نہیں کرتے میرے عزیزوں؟ صبح سے شام تک جو ہرے نیلے لال جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں، دن میں لال پٹا، رات کو پھر ہرا پٹا، کبھی اس کی جے جے کرتے کبھی اس کی جے جے کرتے ہیں، لیکن راضی کوئی نہیں ہوتا ان سے۔ یہ تمام چیزیں کر جانے کے بعد بھی حضور کے جھنڈے پر اعتراض ہوتا رہتا ہے۔ مجبور ہو جاؤ گے دنیا کے ہر جھنڈے اٹھانے کو، اس لیے کہ میرے نبی کا اگر جھنڈا نہیں اٹھایا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو جس ذلت میں رکھا ہے وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو حضور کے جھنڈے پر اعتراض، حضور کی میلاد کی خوشیوں پر اعتراض، شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے، آج حالات یہ ہیں کہ تمہیں
نیچ قسم کے لوگوں کے آنے پر جھنڈے لہرانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ ماہ مبارک یقیناً خوشیوں کا ماہ ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب آپ فرما دے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں موجود ہے، 11ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزوں، جب تمہارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، بیٹی کی ولادت ہو تو اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ اور خوشیاں منانے کا آپ کو موقع ملتا ہے اور اجازت بھی ہے۔ آپ کے گھر دلہن آئی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آئے، جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آئے خوب خوشیاں مناؤ۔ بیٹا رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، دلہن رحمت ہے، مال رحمت ہے، لیکن تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ساری رحمتوں کا ماوا و ملجا کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب سب سے بڑی رحمت جس دن آئی ہے تو کیا انسانوں کو اس آنے کی خوشی منانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ میرے عزیزوں میلاد مبارکہ کے منانے کے متعلق بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ دلیلیں علماء سے آپ پوچھیں، بہت سارے دارالافتاء آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ کو یہ دلائل پیش کیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی یقیناً یہ اہل ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا وہ ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ جس دن دسترخوان اترے گا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں عیداً لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، تیری طرف سے وہ نشانی ہوگی اور ہمارے اگلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ اے سنی مسلمانوں، آسمان سے اگر دسترخوان جس دن اترے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے قرآن کے مطابق، اور جس کے صدقے میں پوری دنیا کو دسترخوان ملتا ہے وہ آمینہ کا لال جس دن آئے کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہزاروں عید ربیع الاول کو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ربیع الاول شریف کے اوپر ساری عید قربان ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ ہمیں کوئی دوسری عید ملتی، نہ رمضان نہ بقرعید، ساری عیدیں اسی عید کی مرہون منت ہیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر یہ چاند طلوع نہ ہوتا تو اے سنی مسلمانوں آج بتاؤ جو آج دلائل بخاری مسلم کی اور ترمذی کی مانگتے ہیں ان سے پوچھو بخاری مسلم ترمذی میں حدیثیں کس کی ہیں؟ وہ رسول اللہ کی ہیں، وہ بتاؤ تو صحیح۔ رسول اگر آئے نہ ہوتے نہ تمہیں بخاری مانگنے کی اجازت
نوبت آتی، نہ مسلم مانگنے کی نوبت آتی۔ اتنی بات یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ سب میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقصد تخلیق کائنات ہیں، اگر ان کے آنے کی خوشی نہ مناؤ گے تو پھر کس کے آنے کی خوشی مناؤ گے؟ ہم اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں منا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارا بچہ بڑا ہو کر بنے گا کیا۔ آج پیدا تو ہو گیا ہے لیکن کل جوان ہو کر کیا بنے گا یہ ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا انداز اس طرح ہے کہ صدیوں سے، ہزاروں سال پہلے سے انبیاء اکرام آنے کی بشارت دیتے رہے، اور یہ یقین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبریں دی جانے لگی۔ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، ایک دلیل دینا ہوں جبل پور والا زرقانی المواہب اللدنیہ، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس دن وہاں کے تمام جانوروں کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی تھی، بلکہ کائنات میں جتنے جانور ہیں سب جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی۔ یہ روایت موجود ہے المواہب اللدنیہ میں، اور یہ جانوروں کو اس رات بولنے کی جو اللہ نے طاقت دی، کیا بولنے کی؟ اللہ اکبر، روایت میں ہے ایک جانور دوسرے جانور کو مبارکبادی پیش کر رہا تھا، مبارک ہو شہ کائنات تشریف لائے۔ ہر جانور دوسرے جانور کو مبارکبادیاں پیش کر رہا تھا۔ وہ کتنے افضل ہیں چار پیر والے جانور، اور یہ کتنے گھٹیا ہیں دو پیر والے جانور جو میرے مصطفیٰ کی آمد پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کی مبارکبادی برداشت نہیں ہوتی، جاؤ ذرا جنگل کے جانوروں کو دیکھ لینا، عید میلاد کی خوشیوں میں وہ بھی اپنے سروں کو خم نظر آتے ہیں، وہ بھی اپنے سروں کو خم کیے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اچانک نہیں ہوئی ہے، تمہیدیں بنی ہیں، ماحول بنایا گیا ہے، میدان سازگار ہوا ہے، ایک دو سال سے نہیں سالوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور کی آمد کی بشارتیں دی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میرے آقا نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ کو میں بتاؤں، میری مثال ایسی ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک بہت بڑا محل بنایا، بہت شاندار محل بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تو بتاؤ اے میرے صحابہ، کیا وہ محل مکمل سمجھا جائے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، وہ آخری اینٹ جب تک لگے گی نہیں محل مکمل نہیں ہوگا۔ حضور پاک فرماتے ہیں یہی وہ آخری اینٹ کی جو مثال میں نے دی وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کریم نے سارے نبیوں کو بھیجا، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو سارے نبیوں کے سلسلے کی کڑی میں زینت بخشتی ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہو تو میرے عزیز و کائنات کا کوئی حسن بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو نہ زمین کو نہ آسمان کو رونقیں دی جاتی، نہ چاند کو چمکنے کی طاقت دی جاتی۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ردی، اگر رسول نہ ہوتے تو نہ زمینیں پیدا کی جاتی نہ آسمان پیدا کیے جاتے۔ ایک دلیل کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں چند باتیں، ربیع الاول شریف ہے اس لیے میں عرض کروں گا۔
میرے عزیزوں، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میاں، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تو خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، آج 1400 سال کے بعد سے بریلوی لوگ ہی کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض سنیے۔ مکہ میں حضور پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے تو وہاں تو مکہ میں کوئی خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، لیکن تم اب 1400 سال کے بعد آ کر اب خوشیاں منا رہے ہو۔ اس کا جواب میں بہت سالڈ انداز میں عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں جس وقت مکہ میں میرے آقا پیدا ہوئے تھے، بتاؤ ایمان والے تھے وہاں پر یا کافر تھے؟ کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد، آپ کے دادا کہ کون ایمان والے تھے؟ کفار و مشرکین کے درمیان پورے مکہ بت پرستی میں مبتلا تھا، آپ کو پتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میاں اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو سوال کرنے کی کوئی بات ہی نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے اوپر حکم نہیں ہے منانے کا، وہ کفار و مشرکین تھے۔ ہاں میں بتاتا ہوں حضور کی آمد کی خوشیاں مکہ والوں نے تو نہیں منائی، لیکن جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں جب ہجرت کر کے مدینے آئے، ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے ان ظالموں کے سامنے رکھو اور پوچھو کیا مدینے والوں نے ایسی حضور کو خوش آمد کیا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں مسلسل 9 دن تک مدینے والے روزانہ مدینے کی سرحد پر آتے تھے، میرے آقا کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی انہیں خبر لگ گئی تھی کہ حضور مکہ سے نکل چکے ہیں، روزانہ مدینے کی بچیاں، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب اونچے اونچے ٹیلوں پر شام تک کھڑے رہتے، جب قافلہ حضور کا نہیں آتا پھر گھروں پر چلے جاتے۔ 9 دن تک انتظار کیا، 9ویں دن جب یہ آفتاب رسالت مدینے میں طلوع ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک مدینے والوں نے دیکھی، تو اب ہم بتاتے ہیں بریلی والے کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے جیسی میرے آقا کو دیکھا، گونج اٹھی آوازیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا کہا ان بچیوں نے؟ یہ کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کا شکر تو ہم پر اب واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے پاس آ رہا ہے۔ خوشیاں کون منایا؟ مدینے والے تو منائے تھے، اب فیصلہ ان کے پاس ہے۔ مکہ کے ان کفار و مشرکین ابو جہل، ابو لہب سے رشتہ داری ہے، تو ہم کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ میلاد کیوں نہیں مناتے، میاں تم بھی کڑتے رہو، جلتے رہو، لیکن الحمدللہ ہم بریلی والوں کا تعلق مدینے کے بنو نجار اس خاندان سے بھی ہے، ان کے عقیدے سے بھی ہے، اور ان کے مذہب و طریقے سے بھی ہے، جنہوں نے زندگی بھر میرے آقا کی آمد کی خوشیاں ہی منائی ہیں۔ عزیزان گرامی، مدینے والے ہوں گے تو خوشیاں منائیں گے، اور کفار و مشرکین کی صحبت یافتہ ہوں گے تو آج بھی وہ جلتے رہیں گے۔ اس وقت جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے کوئی خوشیاں نہیں منایا، یہ جھوٹ بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے خوشیاں نہیں منائی گئی، کس نے کہا؟ اس لیے کہ یہ صرف ان کافروں کو دیکھ رہے تھے، اور ہم اہل سنت و جماعت بزرگوں سے سنے، علماء سے سنے، تم کافروں کو دیکھ رہے تھے مکہ کے کہ حضور کی آمد پر خوشیاں نہیں منا رہے، اور ہم جبرائیل امین کو دیکھ رہے ہیں، ارے جبرائیل امین کو دیکھ رہے ہیں کہ سید الملائکہ ہے، سارے ملائکہ کا سردار، لیکن جبرائیل امین اس رات جس دن میرے آقا کی ولادت ہونی ہے 3 جھنڈے لے کر کے آئے تھے، 3 جھنڈے لے کر آئے تھے، بیت المقدس پر ایک نصب کیا، اور خانہ کعبہ پر نصب کیا، اور پھر حضرت آمنہ کے گھر پر ایک نصب کیا، اور ان جھنڈوں کے نصب کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ دنیا کافروں کو دیکھ رہی ہے مکہ والے خوشیاں منا رہے یا نہیں منا رہے ہیں، جبکہ سید الملائکہ سارے ملائکہ کا سردار جبرائیل امین اس رات جھنڈے لگا رہا ہے، اور الحمدللہ
آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اگر آج بریلوی جھنڈے لگاتے ہیں تو جبرائیل امین کے طریقے پر لگاتے ہیں، اور پھر ہم ببانگے دہل دنیا کو یہ بتاتے بھی ہیں ظالموں تمہارے نزدیک سلطان اور بادشاہ کوئی اور ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، حضور کی شب ولادت کے بعد پوری دنیا کی کائنات کی قسمت ہی بدل گئی۔ کون کہتا ہے خوشیاں نہیں منائے؟ کون کہتا ہے خوشیاں نہ منائے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، ان کی ماں ہے وہ بہتر جانتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ صبح صادق کا وقت تھا، یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اچانک ایک بدلی آئی میرے گھر کے اوپر بہت تیز، اور اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی، میں تھوڑی سی گھبرائی، اور اس کے بعد پھر مجھے اس میں سے گونجتی ہوئی آوازیں آئیں، یہ فرشتوں کی آوازیں تھیں، یہ حوران جنت کی آوازیں تھیں، اور ان آوازوں میں کیا کہا جا رہا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بشارت ہو مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا محبوب دنیا میں آ رہا ہے۔ وہ بدلی میں سے آوازیں کس کو آ رہی؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں نہ مجھے جیسا کہ سنتی تھی کہ عورتوں کو بچے کے پیدا ہونے کے وقت بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حمل میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، الٹیاں ہوتی ہیں، پیر بوجھل ہوتے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے 9 مہینے مجھے کبھی کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، نہ پیٹ بوجھل، نہ سر میں چکر، نہ پیر بوجھل، کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیسے احساس ہوتا جو پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول اس ماں کے پیٹ، وہ یتیموں کا ماں باپ ملجا اس آمنہ کے شکم پاک میں ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک اجالا چمکا، ایک نور چمکا، اور میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ کا گھر ہے۔ وہ کہتی ہیں میں مکہ سے لے کر عراق میں موجود بصرہ تک کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی دور ہے جانتے ہیں؟ جا کر کے آپ سرچ کر کے دیکھ لینا، مکہ سے لے کر بصرہ عراق میں 1000 کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور بصرہ۔ میرے اندازے کے مطابق میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، 1000 کلومیٹر دور، اس سے بھی زیادہ دور بصرہ شہر کے اندر کے محلات۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ اکبر، پیدا رسول ہوئے اور ماں دیکھ رہی ہے اتنی دور تک۔ جب بی بی آمنہ کی آنکھوں کا یہ حال ہے تو میرے مصطفیٰ کیا کیا نہ دیکھتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی حضور کی ولادت جیسی ہوئی میں نے اپنے گھر میں 3 لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد اچانک میرا بچہ غائب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سامنے تھے ہی نہیں۔ حضرت آمنہ گھبرا گئی، بچہ گیا کہاں، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جو 3 لوگ آئے تھے وہ لے کر غائب ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ واپس آئے، گھبرائے ہوئی تھی حضرت بی بی آمنہ کہ گلاب جیسی حسین رنگت لایا ہوا میرا یہ حسین شہزادہ، جس کو دیکھتے ہی حضرت آمنہ کی آنکھیں ٹھنڈی، کلیجہ ٹھنڈا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے مختون پیدا ہوئے تھے، لبوں پر سرخیاں تھیں اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، غسل دیے ہوئے تھے، مشک و عنبر کی خوشبو جسم پاک سے آ رہی تھی، کوئی جسم کے اوپر آلائش اور میل لگا ہوا نہیں تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو سجدے کے عالم میں تھے۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد وہ 3 لوگ واپس آئے، حضرت بی بی آمنہ کہتی یہ کہاں لے گئے تھے؟ تو وہ آپس میں کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا، ہم ساری کائنات کی سیر کرانے لے گئے تھے، عالم ملکوت میں، عالم جنات میں، اور تمام عالموں کی سیر ہم نے محمد
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی، اور پھر ان سب میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے کہ اے عالم ملکوت میں رہنے والوں، عالم جنات میں رہنے والوں، سن لو، آج کے بعد حکومت اس شہنشاہ اعظم کی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس ان کے قبضہ اور غلبہ کو بتانے کے لیے پورے عالموں کی سیر کرائی گئی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا یہ خوشیاں نہیں منائی گئی تھی؟ کیا یہ خوشیاں نہیں بنائی گئی تھی؟ ان کوے والوں کو صرف مکہ کے کفار نظر آتے ہیں، وہ نہیں منائے تھے، انہوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی۔ ارے تمہارے خاندان میں سے ایک آدمی منایا تھا، ابو لہب۔ ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس وقت تو ابھی وہ گستاخ نہیں تھا، کافر نہیں تھا، حضور کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ جہاں میرے مرحوم بھائی کو بیٹا پیدا ہوا تو آج سے آزاد ہے۔ حضرت عباس کہتے بعد میں تو گستاخ مرا ہے، کافر مرا ہے، لیکن میں نے اپنے خواب میں اس کو دیکھا، بھائی ہے حضرت عباس، ابو لہب کے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے ہمیشہ انگاروں میں جلتا رہتا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن میری ایک انگلی کو ٹھنڈی کر دیا جاتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو وہ ٹھنڈک میرے بدن میں بھی آتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ایک انگلی کیوں ٹھنڈی کی جاتی ہے، وہ بھی پیر کے دن؟ وہ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ اس دن میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا۔ ارے اس خاندان والوں کی بھی بات کر رہا ہوں، تم کہتے ہو نہیں منائے، نہیں منائے، ذرا اور پڑھو، منائے، تمہارے داداؤں نے بھی منائے اور قبر میں اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے چاہنے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا احسان ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جبل پور والوں کو کہنے کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جبل پور کا تعلق اعلیٰ حضرت سے اتنا قریب ہے جتنا تمہارے جسم سے تمہارے کپڑے کا بھی نہیں۔